الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 5 ستمبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 76 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عمل والی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جناب پیچھے بیان ہو چکا تھا کہ فرعون نے کہا کہ قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہاری سیاست ہے جس کے ذریعے سے تم ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اس پر ایک معاہدہ طے پا گیا کہ تم بھی جادوگری دکھاؤ، میں اپنے سارے جادوگر جمع کر لیتا ہوں، ذرا ہو جائے مقابلہ، اور تمہیں جب شکست ہو جائے گی تو تیرا پول کھول جائے گا کہ یہ کوئی تیرے معجزے نہیں ہیں، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ روشن ہو جانا، یہ تو جادوگری ہے، اور اس کے ذریعے سے تو ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ فتولیٰ فرعون، یہ آیت نمبر 60 شروع ہو رہی ہے۔ فتولیٰ فرعون، پھر جب فرعون واپس آیا موسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے، فجمع کیدہ، تو اس نے پھر اکٹھا کیا کیدہ، اپنی فریب کاریوں کو۔ بولو اپنی فریب کاری۔ اب وہ تو فریب کاری نہیں سمجھ رہا تھا، پر جو نبوت کے مقابلے میں جتنی بھی محنت کرے وہ فریب کاری ہے، اور جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ہے۔ خواہ وہ کسی کو روٹی کھلانا ہو، کسی کو پانی پلانا ہو، سڑک بنانی ہو، کنواں بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں ہو وہ فریب کاری ہے، ملمہ سازی ہے، اداکاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فجمع کیدہ، تو جمع کیا اس نے اپنی فریب کاریوں کو، ثم اتا، پھر خود آیا۔ اب کہتے ہیں کہ 70 جادوگر تھے یا 6000 تھے یا 70,000 تھے۔ 70,000 جادوگروں کا ہونا تو ممتنع ہے، یہ تو ایک تفسیری روایت ہے۔ ہاں عوام تو لاکھوں میں تھی کہ سارا ملک اس نے میدان میں جمع کیا، اور وہ 70 جادوگر تھے یا 6000 تھے یا 7000 تھے۔ قرآن نے اس سے بحث نہیں کی۔ یہ سب تفسیری روایات ہیں، قرآن صرف مطلب کی بات کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ جب وہ جادوگر جمع ہو گئے تو قال لهم موسیٰ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واعظ فرمایا، ویلکم، کہ کم بختو، ویلکم کم بختو، یہ ترجمہ یہاں ہے، اور ویلکم تمہارے لیے ہلاکت ہو، یا تم تو برباد ہو جاؤ گے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، یعنی تم جادوگر ہو، میں کوئی جادوگر نہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، ڈاکٹر کو مولوی پہچانے گا یا ڈاکٹر پہچانے گا؟ ڈاکٹر بھائی کو بولتے لیا کرو، ڈاکٹر پہچان۔ بادشاہ انج گم سم بہندے ہو جی میں تو ڈرا کے بٹھایا ہے، بھائی بولا تو کرو نا۔ ایک بندے نے MBBS کیا ہے یا نہیں کیا، یہ کون پہچانے گا؟ ڈاکٹر صاحب۔ ہم تو نہیں پہچان سکتے، پر مولوی کو کون پہچانے گا؟ میں نے اپنی پچھلی مسجد میں کہا نشہرہ ورقہ میں کہ بھائی جب کوئی عالم واعظ کر رہا ہو تو تم تسبیحات مت پڑھا کرو۔ دوسرے دن ایک آدمی میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ خود تو تسبیح کر رہے تھے، فلاں مولوی صاحب بیان کر رہے تھے آپ کے مہمان، ہم نے تو نہیں کی، آپ کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا بھائی اس کی وجہ ہے، جب مولوی پڑھتا ہے نا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ہمیں اسی لفظ سے پتہ چل جاتا ہے یہ عالم ہے یا نہیں ہے، اور جب کوئی عالم نہیں ہوتا تو پھر میں تسبیح پڑھتا ہوں کہ بھائی لگا رہے تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور اگر کوئی واقعی عالم ہو تو پھر میں تسبیح پڑھتا نہیں، میں بھی بیان سنتا ہوں۔ تو عالم کو عالم پہچانے گا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانے گا،
इंजीनियर को इंजीनियर पहचानेगा। जब जादूगर सारे आ गए और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये खिताब कर रहे हैं कि वैलकुम, तुम्हारे लिए हलाकत हो, ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह पर झूठ मत बांधो, यानी मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और तुम जो मेरा मुकाबला कर रहे हो ये अल्लाह का कर रहे हो। तो अल्लाह पर झूठ है। नहीं बात, तो जादूगर पहचान गए या नहीं? पहचान गए, भाई बोल लो यार। पहचान गए। जादूगर तो पहचान गया कि हम तो हैं जादूगर, पर ये जादूगर है नहीं है। नहीं है। अगर जादूगर होंदा तो कहंदा जनाब को कंप्रोमाइज़ कर लो, जिवें पीडीएम नहीं बन गई 15 जमातां दी कि जनाब एक बंदा आ गया जिन्हें सानू कुछ खाण पीण देना, आओ ज़रा रल के मेहरबानी करिए, हैं चीनी 200 ते लै जाइए, पेट्रोल 300 तो उत्ते लै जाइए। एक वजीर नहीं फड़ी गई ना पीपल पार्टी दी, 97 अरब ਉਹਦੇ घर चों निकले है। भाई सुन रहे हो, 97 अरब। तो फौज मेहरबानी करके जिन्नी एक सियासी जमात ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਈ ਲਕਮ ਲਾ ਤਫਤਰੂ ਅਲੱਲਾਹਿ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੰਨੋ, फयुसहितकुम बिअज़ाब, इनका तर्जमा वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा किसी अजाब से। अल्लाह तुम पर कोई ऐसी मुसीबत मुसल्लत करेगा कि तुम किसी काम के कहाँ गए वो मुक्के लहराने वाले भाई, 12-12 लाशों पर कहते थे देखा हमारी ताकत, हमने तुम्हारी मौत भी देख ली कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी तुम्हारी लाश नहीं थी, मीडिया कवरेज तक नहीं दी गई और तुम्हें खामोशी से मट्टी में डाल दिया गया। तो अल्लाह कह रहा है कि वला यूसिकु वसाकहु अहद, बाज आ जाओ मेरी दुश्मनी से, नहीं तो मैं ऐसा बांधूंगा कि फिर मेरा बांधा छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अब मेरे पास आते हैं ना यहाँ आपके मर्द ख़वातीन, वो जी किसी ने कुछ बंदिश कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया, मैं क्या सब कुछ करने वाला अल्लाह है, पर अल्लाह वाले पासे ध्यान ही नहीं। और जो ये कहे उन्होंने कहते नहीं ये कोई नहीं आता, इन्हों कुछ पता ही कोई नहीं है, इन्हों गल ही कोई नहीं है। और अगर मैं कोई 2-4 झूठ बोल दूँ तो कह के वाह 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 बड़ा मौलवी है भाई, बड़ी कमाल है, इसने तो पकड़ लिया मर्ज। एवं ही वो कह छड़ता तेरी मासी ने, मामे ने, चाचे ने किया है, और सानू पहले भी किसी न किसी ते शक होंदा ही है। असी सारे पुलिस ही हैं अपनी बिरादरी से, हर किसी ते अख रखी हुई है, लगता है इन्हें किया, लगता है इन्हें किया। अगो ये ड्रामेबाज जाली पीर मौलवी जो कह देन बस जी वो इन्हू पता है भाई, इन्हू खबर है। रात एक बंदा मेरे पास आया जी, वो जी मैं करोड़ों में था, अब मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहना कदे एक भी नहीं पढ़ी। मैं कहा ऐ ही सारी मुसीबत की जड़, तू नमाज शुरू कर, अल्लाह सारे काम सीधे कर देगा। देखो यार मुसलमान का फंडा ये है, जब ये दीन सीधा करता है तो दुनिया खुद ब खुद सीधी हो जाती है, और जब ये दीन से गिरता है तो दुनिया इसको जलील कर देती है। ये काफिरों से अल्लाह का मामला नहीं है, हमारे साथ ये मामला है। तो कितना प्यारा जुमला कहा, फ़युसहितकुम बिअज़ाबिन, अल्लाह तुम्हें किसी अजाब में लाकर जलील कर देगा। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, और ये कानून है कि हमें जो झूठा होता है वो हमेशा नामुराद रहता है। बोलो वो कभी कामयाब हो सकता नहीं। यहाँ झूठे से मुराद कौन है? जादूगर। तो बोलो भाई जादूगर कभी भी कामयाब हो सकते नहीं। इन्हां दी शक्लां ते एक अजीब नहुसत होएगी, एक अजीब लानत होएगी। किसी को जाकर देख लो, ये जितने पंजे वंजे सड़कों पे रख के बैठे होते हैं, या जो कहते हैं हाँ जी फलां आमिल बाबा, बंगाली बाबा, फलां बाबा, जो कहोगे मन चाही मुराद पूरी होगी। उन्हां दी शक्लां वेख्या करो, कोड़ बरस रहा होंदा है, खुआ रंग जिन्ना मर्जी चमक रहा होवे, एक अजीब लानत होती है। तो कहते हैं कि जादूगर बोलो भाई कभी भी खुशहाल रह सकता, और जो किसी के पास गया सुनो और कहा ये मेरा हाथ देखो मेरे साथ क्या होने वाला है, 40 दिन तक अल्लाह इसकी इबादत कबूल नहीं करता। अल्लाह कहता है मेरे पर भरोसा रखना, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या होने वाला है, खैर मुझसे मांग। आपको एक हदीस सुनानी है। हाँ हमारे यहाँ ये है कि जादूगर को कत्ल किया जाए। बोलो जादूगर को, इसको हुकूमत वक्त गिरफ्तार करे और कत्ल करे। अगर वो कहे मैंने तौबा कर लिया फिर भी कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जादूगर किसी भी पुर मुहज़्ज़ब मुआशरे में रहने के काबिल नहीं है। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने यह हदीस नकल की है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ 3 باتیں یا 3 عمل 3 عقیدے آ جائیں گے وہ کبھی بھی کامیابی حاصل کر سکتا، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ نمبر 1، جو کہانت یعنی غیب کی خبریں بتانے کا عمل کرتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ ہو گیا، تیرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اب کل میرے پاس ایک فیملی آئی اپنی بچی کو لے کر، وہ بیمار تھی بیچاری دم کرانے، تو اب وہ کہہ رہی تھی جی فلاں نے کہا اس کے یہ ہوا ہے، فلاں نے کہا یہ ہوا ہے۔ میں نے بھائی کہا کچھ نہیں ہوا بھائی، ڈپریشن کی مریض ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، فلاں فلاں کام کرو۔ دم کرنا چونکہ سنت ہے، میں نے دم کر دیا۔ اب ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کسی گل کا پتہ نہیں، یہ اسی کتنے آ گئے۔ اب بھائی تمہاری وہ جو 1000 2000 کے پیچھے 5000 کے پیچھے میں جھوٹ بول کے ایک تو حرام کماؤں اور دوسرا اللہ رسول کی لعنت لوں، اور تیسرا یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے یہ کبھی بھی بولو کامیاب نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جو قسمت کے تیر نکالتا ہے۔ بولو، جو قسمت کے تیر نکالتا ہے۔ آتی ہیں خواتین، وہ جی مولوی صاحب حساب کر دیو۔ میں کہ مولوی دا اپنا حساب کنے کرنا ہے، بس تہاڈا تے اسی کر دئیے، اور تو ساڈا کنے کرنا ہے؟ حساب کا دن قیامت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کتنا بڑا کفر ہے بھائی۔ مولوی سے کہتے ہیں حساب کر دیو جی، یعنی ان گورکھ دھندوں والوں نے حساب کا عمل بھی جاری کیا ہوا ہے۔ چلو، یہ دوسرا آدمی ہے جو کبھی کامیاب۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی فال کی وجہ سے کام بند کر دیتا ہے یا سفر سے واپس آ جاتا واپس لوٹ آتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں اور دن کون سا ہے؟ منگل، آج ویسے بھی منگل ہے، تو کہتے ہیں نا جی منگل والے دن کامیابی نہیں۔ کمال تماشا ہے، تیرے ابے نے دسیا یہ کیڑی وہی نازل ہوئی ہے؟ ابلیس دے چیلے تو کون ہونا ہے کہنے والا؟ دن کنے سارے بنائے نے؟ تو اللہ تعالیٰ دے بہتر بنائے نے، کوئی دن بھی گھٹیا نہیں۔ ہاں آلہ وچوں سب تو آلہ جمعۃ المبارک ہے، مگر کوئی گھٹیا دن نہیں ہے۔ وہ جی اس ٹائم سفر کرو انج ہو جاندہ ہے، اے بدھ نو کرو تو انج ہو جاندہ ہے۔ دیکھو یہ سارے گورکھ دھندے بنا رکھے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے؟ میری قوم قرآن سے دور ہے، قرآن کے علم سے دور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو کسی کے کہنے کی وجہ سے سفر سے واپس آ گیا یا کام بند کر دیا، یہ جگہ منحوس ہے جی، یہاں فیکٹری نہ لگاؤ، اور تمہیں کس نے کہا یہ منحوس ہے؟ کون سی نحوست ہے؟ تو نحوست جگہ دن رات میں نہیں ہوتی، بندے کے اپنے اندر ہوتی ہے، اپنے عمل منحوس ہوتے ہیں، ان کو کہتے کچھ نہیں۔ بہرحال تو جادوگر کبھی بھی بولو بھائی کامیاب ہو سکتے؟ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اچھا جی، پس جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں نا تھوڑی جی بحث ہو گئی جادوگروں میں، کیوں کہنے لگے اے تو انہوں جادوگر لگتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں جب اب تو کبھی خیر بسوں میں بڑا عرصہ ہو گیا کبھی سفر کیا نہیں، اللہ نے اپنی گاڑی واڑی دے دی ہے۔ پہلے بہت کرتا تھا بسوں پہ ہی سارے ملک میں سفر میں، جلسوں میں، دوسرے صوبوں میں بھی، افغانستان گیا ہوں تک، اور ادھر تو وہ خیر وہ تو بسوں والا سفر نہیں ہے شارجہ دبئی والا، پر یہاں جو ہے بسوں میں سفر کرتا تھا تو چونکہ ہمارا ٹوپی رومال پگڑی تو دوروں ویکھے کی کہتے سی مولوی صاحب اے سیٹ دے دیو، مولوی صاحب ذرا پیچھے ہو جاؤ، مولوی صاحب آگے ہو جاؤ۔ تو یہ میرے حلیے نے بتایا یا میرے شناختی کارڈ نے بتایا ہے؟ یہ دیکھو یہ پتہ چل رہا ہے مولوی صاحب ہے، کیوں جی؟ اسے ابھی آپ کالا کوٹ پہن لے، پینٹ شرٹ پہن لے تو کیا دل کرے گا؟ وکیل صاحب ہیں، سفید پہن لے تو ڈاکٹر کا شک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ ہے جناب مسئلہ۔ ان میں بحث شروع ہو گئی، انہوں نے کہا یہ کوئی جادوگر تھوڑا ہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کیوں کریں؟ ہم نے تو جادوگری کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی یہ تو کوئی بندہ بڑا لگتا ہے، پر وہ پتہ کیا ہوگا؟ قالوا ان ھذان لساحران، یہاں ھذین ہونا چاہیے تھا، ھذان کیوں ہے ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ صرف و نحو کی بحث تو وہ آپ سمجھیں گے بھی آج جیسی بڑے بھڑے پھنسے ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، انہوں نے کر دیا، جواب دے دیا ہے۔ قالوا ان ھذان لساحران، تو وہ جو اس میں جو فرعونی تھے نا حکومتی کرندے جادوگروں میں، وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بحث نہ کرو، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ یریدانی، ان کا ارادہ یہ ہے، چاہتے یہ ہے ان یخرجاکم من ارضکم بسحرھا،
کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، ہاں نکال دیں اور موٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ اب یہ جملہ سمجھو، میں نے کہا نا کہ وہ حکومتی تھے، کیوں انہوں نے کہا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہاری اعلیٰ حکومت سے، اعلیٰ سلطنت سے تمہیں نکال دیں۔ اب حکومت کو اعلیٰ تو وزیر ہی کہتا ہے، کیونکہ اس کو ہڈی مل رہی ہوتی ہے، قوم مر جائے ساری بھوکی، روزانہ 2-2 لاکھ لاشیں اٹھیں یہاں غربت کی وجہ سے، ان فرعونوں کو کوئی فرق پڑنے والا، وہ کہیں گے سب ٹھیک چل رہا ہے جناب، تیرے جیسی حکومتیں ہونی ہی نہیں، مثالی حکومت ہے، ملک کو صرف آپ ہی بچا رہے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، ہاں جی، بطریقتکم المثلیٰ، یہ مثالی حکومت سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ فاجمعوا، وقت مقررہ پر سارے جمع ہو گئے، کیدکم ثم اتوا صفا، ہاں پس یکجا کر لو اپنی ہیلا سازیوں کو، پھر آؤ پرے باندھے ہوئے، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ صفے بنا لو، تم تکڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ وقد افلح اليوم من استعلا، ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا، یعنی کامیاب ہوگا وہ گروہ جو اس مقابلے میں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی اسی عنوان سے معنون ہے کہ ان جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہمیں کامیابی مل گئی، ہم جیت گئے، یہ دونوں بھائی ہار گئے موسیٰ اور ہارون، ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا بھئی تم میرے درباری جادوگر بن جاؤ گے، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ یہ جادو سے پہلے ان کی سوچ تھی۔ اب کیا ہوا کہ یہ آ گئے میدان میں، ادھر 2 بھائی، ادھر وہ جناب ہزاروں یا 100 کے اعتبار سے یہ 70 جادوگر۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، کہنے لگے جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ کیا پہلے آپ پھینکیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم ہو جائیں پہلے پھینکنے والے۔ تو انہوں نے ادب کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، وگرنہ ان کو پتہ ہوتا ہے ٹیمیں جب ٹاس کرتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلی باری، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ بعد والا تو پریشر میں آ جاتا ہے کہ اس نے اتنے بنا لی، اب میں کیا کروں گا۔ تو اصل تو چاہیے تھا کہ فرعونی جادوگر کہتے جی پہلے ہم ہی کرتے ہیں، پر انہوں نے آپشن دیا کہ آپ پہلے وار کریں گے، اپنا کرتب دکھائیں گے، یا ہم کریں۔ تو قال بل القاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم ہی پھینکو۔ کہو سبحان اللہ، پہلے تم ہی۔ یہ بڑی بے پرواہی سے کہا، ان کو پتا تھا کہ میں ہارنا نہیں، میں نے تو لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، جادوگر تو تسی ہو۔ یہ بھی ایک ان پر پریشر پڑا، پریشر بلڈ اپ ہوا، انہوں نے کہا کرو تسی جو کرنا ہے، پہل تسی لے لو، جاؤ کرو، آ جاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ، انہوں نے جناب یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، پھر کیا تھا، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو دکھائی دینے لگی ان کے جادو کے اثر سے، جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے وہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی تو وہ لگ رہا تھا جادو کے اثر سے یہ دوڑ رہی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو جادو کا اثر اتنی دیر ہی ہوتا ہے بس، اور جادو کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے کام ٹھیک چلیں جی، نماز پڑھن دل نہیں کرتا، کسی نے جادو کر دیتا ہے، تیرے دکان تے جان نو دل کر نہیں کرتا، اتھے تین جادو نے نہیں روکیا، مسیح واری جادو کھڑا ہو گیا، وہ جی بس قرآن پڑھنے کو دل لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، بھائی شیطان ہی کر رہا ہے جڑا تیرے اندر ہے، کہ باقی تو سارے کام ٹھیک کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں جادو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہاں جادو کی میں نے کیفیات نہیں بیان کرنی، سورہ بقرہ میں جادو کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ صرف میاں بیوی میں جدائی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کر سکتے، یہ بندش والی سب بکواس ہے، وگرنہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں دنیا کے کسی فراڈی میں اگر دم ہے تو ہم پر بندش کر کے دکھائے۔ الحمدللہ صبح و شام وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے حفاظت کی بتائی ہیں، جو کرے گا میرا اللہ کرے گا، اللہ کے سوا کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ تو کسی فراڈی میں جرت ہے تو بے شک آزما کے دیکھ لے، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، وہ جناب فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، فَأَوْجَسَ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خیفتاً، موسیٰ کچھ خوف محسوس کیا، یہ دل میں خیفتاً یہ نکرہ ہے، اور تنویر بھی یہاں
تقلیل کے لیے ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ اندر سے تھوڑے سے ڈرے. وہ ڈر کیا تھا کہ کہیں کرتب میں یہ غالب ہی نہ آ جائیں یا میرا معجزہ دوسروں پر ظاہر ہی نہ ہو. اگر دوسروں پر ظاہر نہ ہوا تو میری نبوت آشکارا اور لوگ گمراہ کے گمراہ ہی رہ جائیں گے. یہاں کوئی جان وان کا خوف, جان کا تو پتہ تھا نہ انہوں نے لینی ہے نہ میں نے لینی ہے. قُلْنَا لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ خوف نہ کر, اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ آج یقیناً تم ہی غالب رہو گے, آج تیری فتح کا دن ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ہاں جی پھینک دو جو عصا تمہارے دانے ہاتھ میں ہے. تو سوٹی کس ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ دانے. قلم کس ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ دانے. ہماری ہینڈ رائٹنگ دائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہے اور ان کی بائیں. انگلش والوں کی بائیں ہاتھ سے. تو سورہ احاقہ میں اللہ نے فرمایا دائیں والے جنتی ہوں گے بائیں والے جہنمی ہوں گے. پر کافر ہونا شرط ہے بھائی جہنمی کے لیے, یہ نہیں کہ جو بایاں لکھے وہ جہنمی ہے, یہ نہیں ہے مطلب. قُلْنَا لَا تَخَفْ آج تم غالب آؤ گے. وَأَلْقِ مَا يَمِينِكَ یہ تم پھینکو. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا تو یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے. یعنی آپ رسیاں پھینکو تو تم جو آپ لاٹھی پھینکو, آپ جو عصا پھینکو گے نا یہ ان سب کے وہ جو سانپ اور بن رہے ہیں ساپنیاں ان سب کو کھا جائے گا, یہ ان کو چھوڑنے والا. تو مقابلہ کھانے کا تھا یا دکھانے کا تھا؟ دکھانے کا. مقابلہ یہ تھا کہ کس کی لاٹھی بڑا سانپ ہے, رسیاں سانپ ہے, کیا کرتی ہیں. پر یہ چونکہ جادوگری تھی وہ, اور یہ کیا تھا معجزہ. تو اللہ نے فرمایا جب تو پھینکے گا نا تو تیرا عصا ان کو کھا جائے گا, ان کو آ جائے گا. ایسا ہی ہو. انما صنعوا کید ساحر انہوں نے جو کاریگری کی ہے وہ تو فقط جادوگری ہے, فریب کاری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں بھی وہ چلا جائے. جادوگر جہاں بھی جائے بولو وہ کامیاب ہو سکتا. تو جڑا اولودہ پٹھا خود نہ مراد ہے نہ کامیاب ہے وہ کسی کو بھی کامیاب کر سکتا. اچھا جی اب انہوں نے پھینکا, بڑا کمال ہوا. حضرت موسیٰ کا جو لاٹھی تھی وہ اژدہا بن گیا, وہ جتنی ان کے جادو سے وہ نظر آ رہی تھی سپنیاں سانپ وہ سارے کھا گیا, اور کھا کے جادوگروں کے پیچھے. اب جادوگر دوڑے لگا رہے ہیں, چھلانگے لگا رہے ہیں. اب وہ جب بھاگے تو کسی کا ہتھیار کی یہ گرا, وہ جادو کی لاٹھی یہ گری, وہ کسی نے کو منتر پڑھنے والا پتھر سا پکڑا ہوا تھا وہ یہ گرا, اور پھر وہی حضرت موسیٰ کا عصا فرعون کے پیچھے ہو گیا. تو فرعون اتنا بھاگا کہ اس کی دھوتی کھل گئی اور ننگا ہو گیا وہ. اب جب یہ کام ہوا تو پتہ چل گیا کہ یہ جادو. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. بولو سارے جادوگر. یہ شکست کا سجدہ تھا, ایمان کا, فتح کا نہیں تھا. قالوا کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر اور رب ہارون پر. یہاں صرف رب نہیں کہا کیونکہ وہ رب تو اپنے آپ کو بدبخت خود کہہ رہا تھا فرعون, تو کہا رب موسیٰ و رب ہارون. قال آمنتم لہو اب فرعون نے کہا مر گیا بھائی, ایک تو سارا فتح ہو گئی اس کی, اوپر سے جادوگر ایمان لے آئے, میرا کیا بنے گا. تو یہ ہے آج کی سیاست, یہ جو اس وقت بھی تھی حکمرانوں کے پاس. قال آمنتم لہو کہنے لگا اوے تم کیسے ایمان لے آئے ہو, قبل ان آذن لکم تم نے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت ہے, میں نے تو تمہیں مقابلے کی اجازت دی تھی, میں نے تمہیں ایمان کی اجازت ہے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر یہ اس نے پینترا سیاسی پھینکا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ تمہارا بڑا استاد ہے موسیٰ, علمکم السحر اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے, اور یہ تم پری پلانٹڈ آئے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے تاکہ لوگ سمجھے. تو یہ تم نے کیا ہے میرے ساتھ فریب کاری, تم اندر سے پہلے ملی بھگت تھی تمہاری. یہ اس نے ایک سیاسی پتہ پھینکا تاکہ لوگ حضرت موسیٰ کے گرویدہ نہ ہو سکیں. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ تو میں اب کیا ہے تمہیں سزا دوں گا کہ تمہیں میں کاٹ ڈالوں گا تمہارا ہاتھ پاؤں, ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا. یہ اس وقت بڑے مجرموں کی سزا تھی.
اور اگر میں بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اور پھر کیا کروں گا، والا اسلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تمہیں لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر، تمہاری لاشیں کھجور کے درختوں سے لٹکا دوں گا، والا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا، تاکہ تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے، یعنی موسیٰ کے رب کا عذاب سخت ہے یا میں جو رب ہوں انا ربکم الاعلی میرا عذاب سخت ہے، یعنی رب کے مقابلے پہ آگے پینترا پھینک رہا ہے۔ اب اس نے یہاں دو کام کیے، ایک کہا تمہاری سیاسی چال ہے، ملی بھگت ہے، اور دوسری دھمکی لگائی، اور ہر کرپٹ حکمران یہ دو کام ہی کرتا ہے سہ پہلے ڈرائے گا، اگلا نہیں ڈرے گا تو کریکٹر ایسینیشن شروع کر دیں گے، اس کو کریکٹر وائز بدنام کریں گے، اس کو جناب ذلیل و خوار کریں گے۔ یہ دونوں پتے پھینکے فرعون نے، پر قالو، ہاں آگے سے جناب بات بس آخری آیات ہیں، 2-3 رہ گئی، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، تو انہوں نے کہا فرعون ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ بولو جو ہمارے پاس ہے، اے فرعون جو ہم نے حضرت موسیٰ سے سمجھا ہے، جو اللہ نے دلیل کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ نبی اور رسول ہیں، وہ ہم اس پر تمہیں کبھی بھی ترجیح دے سکتے چاہے تو ہمیں ملی بھگت کہہ لے چاہے تو ڈرا لے۔ اور یہ تھا اس چیز کا جواب جو اس نے کہا تمہاری ملی بھگت ہے۔ اس پر انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم جو ہم نے سمجھا ہے اس سمجھ پر تیری سمجھ کو غالب کر سکتے۔ اب جو دوسرا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، لٹکا دوں گا، تو والذی فطرنا فقد ما انت قاد، جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہمیں کوئی پرواہ، یہ تو جو سزائیں دے گا صرف دنیا کی زندگی میں ہے سزا، اس کا کوئی آگے کوئی مسئلہ، تو دنیا میں جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تو اس سے ڈرنے والے اور ڈر کر پیچھے ہٹنے والے۔ یہ سیاست والا کہتا ہے یا ریاست والا کہتا ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، سیاست تو 15 جماعتیں کٹھی ہوگی نا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، ویسے بھی تم باہر جا کے کہتے ہو ساڈا مولوی بھی سیاست کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے ہم مولویوں نے مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم کی کشتی کو مس کیا کہ 150 مولویوں نے اس وقت فتویٰ دیا کہ قائد اعظم کافر ہے، 150 مفتیوں نے، کیونکہ ان کی وضع قطع اسلامی نہیں تھی، وہ کوئی مولوی نہیں تھے، وہ اسی کالجوں یونیورسٹیوں کا اٹھا بندہ، پر وہ اندر سے مخلص تھا۔ بولو اندر سے اس نے سب سے کہا میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں، ہم مولوی اپنے تقوی کے خول میں پھنسے رہے۔ آج بھی ایک بندہ آیا ہے جو صرف ملک کی بات کر رہا ہے، اور مولوی اس کشتی کو بھی مس کر رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں اس نے فلاں لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کے ساتھ شادی کی۔ چھوڑ دو بھائی، اس نے اپنا حساب دینا ہے، جس ملک میں رہ رہے ہو اس کی بھی کوئی سوچ لو۔ تو یہ جو اس نے ساری طاقتوں کے سامنے جادوگروں نے کہا جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہمیں کوئی پرواہ، تو یہ پیسے کے لیے کہا تھا یا ایمان کے لیے کہا تھا؟ تو جب کوئی کسی ساروں سے ڈٹ جائے تو ایمان کی بات ہوتی ہے جناب، سیاست تو کسی کو اتنا تکڑا کر نہیں سکتی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، اب مجھے پتہ ہے مولوی نے میرے نال کی کرنا ہے، یہ میں نے بھی پتہ ہے، پر چلو انا آمنا بربنا، انہوں نے پھر کہا یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، ہمارے پچھلی غلطیاں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس قصور کو بھی جس پر اس نے ہمیں مجبور کیا، یعنی جادوگری کو مجبور کیا، یعنی ہم تو جادوگری کرتے تھے روزی روٹی کے لیے، نبی کے مقابلے پر اس نے مجبور کیا، ہم نبی کے مقابلے پر آئے، یہ فرعون نے ہمیں مجبور کر کے مقابلے پر لے آیا۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اب یہ چاہے جادوگروں کا کلام ہے یا اللہ نے خود نتیجہ دے دیا کہ بے شک جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم کا شعلہ دراز ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا،
جہنم میں کوئی مرے گا بھی نہیں اور کوئی زندہ بھی، ہاں جی وہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومنن، مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اور جو اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو وہ سعادت مند ہے، یہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، یعنی سدا باغات، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے اپنا دامن گناہوں سے بچا لیا، یہ ان کی جزا ہے۔ اور فرعون کی سزا تو پھر آپ کو پتہ ہی، آگے چھوڑی سی بیان ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ فرعون کا بھی یہی ہوا، نمرود کا بھی، اور قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والوں کا بھی حشر ہے یہی ہوگا۔ دولتیں یہاں کی یہاں رہ جائیں گی دھری کی دھری، پتہ نہیں ظالموں نے قبر میں بھی کوئی بینک کھول رکھا ہے کہ وہاں بھی کچھ لے جا کے رکھنے ہیں۔ 97 ارب بیڈوں کے نیچے سے نکل رہا ہے، تکیوں کے نیچے سے نکل رہا ہے، باقی جو اکاؤنٹ ہیں ان کا اندازہ خود لگا لو۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بھیڑیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔